اسداد ملک صاحب آپ کی پرمیشن سے حسن ایوب صاحب سے پہلا سوال کرنا چاہوں گی، بلکہ پہلے تو آپ کو مبارک دینا چاہوں گی، بہت مبارک ہو، آپ کو تمغہ امتیاز ملا ہے۔ آپ کی مبارک ہے جی بالکل جی، ہماری مبارک ہے، ظاہری بات ہے ہماری مبارک ہے، ہماری وجہ سے ملا ہے آپ کو، ہماری دعاؤں سے ملا ہے۔ جی بے شک۔ حسن صاحب بتائیے گا کہ اس وقت ملک میں جو حالات ہیں، بلوچستان میں اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت ملک جل رہا ہے، دہشت گردی عروج پر ہے۔ محترم نواز شریف صاحب نون لیگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی کرتے ہیں، لیکن ہر طرف نام انہی کا آتا ہے، نواز شریف کی پارٹی ہے۔ وہ بلوچستان تو نہیں جاتے لیکن وہ بیلاروس جاتے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی جاتی ہیں، ان کی بیٹی بھی جاتی ہیں، ان کے بھائی بھی جاتے ہیں، تو پورا خاندان بیلاروس جا سکتا ہے لیکن بلوچستان نہیں جا سکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مریم نواز کا تو بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، وہ تو شی ہیپنس ٹو بی دی چیف منسٹر آف پروونس پنجاب، پاکستان کی ایک لیڈر ہے۔ نہیں پنجاب، وہ پھر بیسکلی بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ اس وقت سی ای او ہیں پنجاب کی پروونس کی، تو ان کا تو وہاں جانا بنتا نہیں ہے، پرائم منسٹر کا جانا بنتا تھا، وہ ہو آئے ہیں۔ اس کے ساتھ نواز شریف صاحب بھی پیچھے رہ گئے نواز شریف صاحب، تو نواز شریف صاحب نے جن کے لیے جانا تھا انہوں نے ہی کہہ دیا کہ نواز شریف صاحب کی کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی اختر مینگل صاحب۔ اب اختر مینگل صاحب کون ہے ذرا سمجھیں۔ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ بیسکلی خود کو کہتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، ایک سربراہ ہیں، ایک رکن قومی اسمبلی ہیں۔ ویسے اس قومی اسمبلی کی نشست سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے، اور اس نشست کا جو استعفیٰ ہے وہ ابھی تک اسپیکر نیشنل اسمبلی نے قبول نہیں کیا، منظور نہیں کیا، وہ منظور کریں تاکہ جان چھڑائیں، یہ ایم این اے والا کام تو ختم ہو ان کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہی از اے پولیٹیکل فیس آف براس۔ براس کیا ہے؟ براس کے انڈر ہے آپ کہہ دیں لشکر بلوچستان، براس کے انڈر ہے بی ایل اے، براس کے انڈر ہے بی ایل ایف، براس کے انڈر ہے مجید برگیڈ۔ یہ وہ تمام کی تمام تنظیمیں جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں، وہ ملتی ہیں تو بنتا ہے براس۔ اب لشکر بلوچستان جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، لشکر بلوچستان کے سربراہ ہیں جاوید مینگل۔ جاوید مینگل ہیں سگے بھائی جناب اختر مینگل صاحب کے، اور جن کا اور ان کا گھر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے دبئی کے اندر، اور وہاں پر دونوں بھائی جو ہے وہ رہتے ہیں۔ کیا گیا؟ اور وہ کیا ہے جی؟ یہ براس ہے، اور براس کے ہی نیچے جو جعفر ایکسپریس والا واقعہ جس کو بی ایل اے نے قبول کیا ہے، جس کی ذمہ داری لی ہے، وہ بی ایل اے بھی وہیں سے آپریٹ ہوتا ہے۔ اب بی ایل اے کے سربراہ کون ہیں؟ بی ایل اے کے سربراہ ہیں جناب ہربیار مری صاحب۔ ہربیار مری جو ہیں ان کی ہمشیرہ سے شادی ہوئی ہے جاوید مینگل صاحب کی، ٹھیک ہے جی؟ تو جاوید مینگل کے جو بچے ہیں وہ بھانجے لگتے ہیں ہربیار مری کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حملہ آور ہوئے جعفر ایکسپریس پر، جنہوں نے معصوم پاکستانیوں کو ٹارگٹ کیا، جنہوں نے دہشت گردی کی۔ تو انہی کی جو دہشت گرد مارے پاک فوج نے، زرار کمپنی نے، ان کی ڈیڈ باڈیز کو کس نے حاصل کیا وہاں سے؟ مارنگ بلوچ نے۔ اب مارنگ بلوچ جو کہ سوشل فیس ہے بی ایل اے کا، جو سوشل ایکٹیوسٹ فیس ہے بی ایل اے کا، اب وہ اس کی رہائی کے لیے اختر مینگل صاحب یہ اپنی مارچ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے حسن، یہ تو آپ یہ بات سمجھیں کہ نواز شریف صاحب ڈی ٹریک ہوں گے اگر وہ جائیں گے اختر مینگل کو ریسکیو کرنے کے لیے۔ آپ کو پوائنٹ آ گیا، اختر مینگل صاحب اس ٹائم پتلی گلی مانگ رہے ہیں، فرار ہونا چاہتے ہیں اس دھرنے سے۔ اتنی رشتہ داریاں حسن نے بتائیں، اتنی رشتہ داریاں، تو مریم نواز بھی جو ہمارے پی ایم ہیں ان کی بھی رشتہ دار تھی، تو اپنے چچا کے ساتھ ہی چلی جاتی، نواز شریف صاحب اپنے بھائی کے ساتھ چلے جاتے، رشتہ داریاں ہی رشتہ داریاں ہیں۔ دیکھیں، جب عمران خان کو نکالنا تھا تو اس وقت تو اختر مینگل ٹھیک تھے، اور چاہیے تھا۔ پی ڈی ایم میں اتحادی تھے، وہ ساری جتنی پی ڈی ایم کے جلسے تھے اس میں اختر مینگل جو ہے وہ تقاریر کرتے تھے۔ نواز شریف صاحب اس وقت کیوں نہیں، اس وقت بھی غلط تھے اختر مینگل، اور اب بھی غلط ہیں، یا اس وقت ٹھیک تھے تو اب بھی ٹھیک ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے مولانا فضل الرحمان یا اختر مینگل، ان کا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو بیاسرا چھوڑ کے اپنے جو مفادات کے ساتھ سمجھوتا کیا، اور وہ ان کے مفادات کو مد نظر نہیں رکھا۔ دیکھیں، اگر آپ پی ڈی ایم میں جا رہے تھے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کیا ہوا؟ سب سے زیادہ زیادتی تو ابھی بھی مولانا صاحب، جب ان سے لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمیں جو ہے وہ پی ڈی ایم میں استعمال کیا گیا، پھر اپنے معاملات ٹھیک کر لیے گئے نون لیگ نے، اب اسی طرح جو ہے وہ اب دیکھیں تو یہی صورتحال ہے۔ یعنی یہ کہنا درست ہوگا کہ بلوچستان سے تعلق نہیں تھا لیکن بیلاروس سے تعلق تھا، اس لیے وہاں پہ سارا خاندان سب چلے گئے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جہاں تک بات ہے نا کہ وہاں پولیٹیکل سولوشن کی، وہ سپریم کورٹ بار کے صدر میاں رؤوف فتح، انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، اور انہوں نے بڑا واضح بتایا کہ وہاں کی جو صورتحال ہے وہاں اس کا حل یہ ہے کہ بات چیت کی جائے۔ پھر ان کی چیف جسٹس پاکستان یحییٰ افریدی صاحب سے ملاقات ہوئی۔ یحییٰ افریدی صاحب نے ایگزیکٹو کی کوئی جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ فنکشنریز کو بلایا اور ان سے بھی بات کی بلوچستان کی۔
پھر نواز شریف صاحب نے وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ بار کے صدر کے کہنے پہ ڈاکٹر عبد المالک سے ملاقات کی کل. تو نواز شریف جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں بلوچستان کا ایشو جو ہے وہاں نیگوسیشن ہونی ہے, بات چیت سے ہونا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ بلوچستان میں جس طرح سرفراز بگٹی صاحب ہیں یا اور کچھ لوگ جو اس وقت وہاں چلا رہے ہیں حکومت, ان کی جو اپروچ ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. بالکل. لیکن نون لیگ کی میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی اپروچ ڈفرینٹ ہے, اور میرا خیال ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ ٹائم پہ اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی ان کا کنٹیکٹ ہوگا. صحیح. کیونکہ زیادہ تر اختر مینگل بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو زیادہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کی بات کی. حسن, آپ کو معلوم ہوگا کہ نہروں کا بڑا ایشو چل رہا ہے, اور یہ جو ایشو ہے یہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. کیا حکومت کے لیے کوئی خطرے کی بات ہے؟ دیکھیے, نہروں کا ایشو جو ہے یہ ایک بڑا ہی سنجیدہ معاملہ ہے. اس کو سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ نہروں کے معاملے کے اوپر اگر ٹیکنیکل جو ہے اسٹڈی بیسڈ گفتگو ہو زیادہ بہتر ہے, اور اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر لے جانے سے پہلے ہی جو ہوم ورک ہے یا میتھس ہے وہ کر لیا جائے کہ کتنا پانی جو ہے, اگر وہ سندھ کا پانی استعمال ہوئے گا, دریائے سندھ کا پانی, اور وہ سندھ میں ہی جانا ہے, اور وہ اگر سمندر میں پانی نہیں جاتا اور سمندر ریکلیم کرتا ہے لینڈ کو, اس سے اگر وہاں پر مسائل ہونے ہیں, یا وہاں پر جو ہے وہ نہروں کو, جو وہاں کی نہریں ہیں, وہاں کی زمین ہے وہ سیراب نہیں ہو سکیں گی, آبپاشی میں نقصان ہوگا, تو بالکل کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے, پہلی بات. لیکن اس کو سیاست کی نظر بھی نہیں ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہمارا کالا باغ ڈیم والا ایشو ہے, محفوظ شہید کینال جو ہے یہ بیسیکلی گرین پاکستان کے تحت ہی اس کے انڈر یہ انیشیٹو ہے, اور اس میں جو نہریں نکلنی ہیں اس میں بنجر زمین کو سیراب کرنا ہے, اور وہاں سے دیکھیں یہ آپ کی نیشنل فوڈ سیکورٹی کو انشور کرے گی. لیکن یہ تمام باتیں ایک طرف ہیں, لیکن سندھ کے گریوینس, کیونکہ وہاں کے میں نے دیکھا کہ عام پبلک, ایون کہ مسلم لیگ نواز کا جو سندھ چیپٹر ہے وہ بھی نہروں کے مخالف ہے, وہاں کی جتنی قوم پرست جماعتیں ہیں وہ بھی نہروں کے مخالف ہیں, ایون کہ جو سندھ میں موجود پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہیں وہ بھی اپنی جو لیڈرشپ ہے اس سے نالاں ہیں. تو لہٰذا یہ پولیٹیسائز ہو چکا ہے معاملہ. اس معاملے کو بیٹھ کر ٹیکنیکل طریقے سے دیکھ کر سمجھ کر عوام کو بھی بتائیں, اعتماد میں لیں, اور پھر جو ملکی مفاد میں ہیں, جو سندھ کے عوام کے مفاد میں ہیں, جو پنجاب کے عوام کے مفاد میں ہیں, اس کو دیکھتے ہوئے پرکھتے ہوئے یہ فیصلہ لینا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. حسنات سر, یہ اب آپ سے کورٹ کی بات کروں گی کہ بانی جو ہیں ہمارے پی ٹی آئی کے محترم عمران خان صاحب, ان کے کیسز کی جو سماعت ہے وہ ہو ہی نہیں رہی. اب تو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ جو کل تک کرٹیسائز کرتے تھے پرانے ججز کو, اب تو وہ کہتے ہیں کہ وہی بہتر تھے, جو نئے ججز آئے ہیں وہ تو ہمارے کیسز بھی نہیں سن رہے. کیا بنے گا؟ پارٹی آپس میں لڑ رہی ہے, گتھم گتھا ہو رہی ہے, سیکرٹری جنرل لڑ رہا ہے, بیرسٹر گوہر جو ان کو ساتھ بٹھا کے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ پارٹی کا کیا بنے گا اگر یہ آپس میں لڑتے رہیں گے؟ خان تو ہمیں کوئی باہر آتے ہوئے نظر ہی نہیں آ رہے. جی بالکل, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کے اندر کے حالات ہیں اس سے بڑا چیلنج پی ٹی آئی کے اندر یہی ہے کہ وہ ایک پیج پہ کس معاملے میں, کیونکہ ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ جی ہمیں اسٹرگل کرنی ہے, اپوزیشن کے ساتھ الائنس کرنا ہے. دوسرا طبقہ ہے جس میں علی امین گنڈا پور بھی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں انڈرسٹینڈنگ کرنی ہوگی پاورفل سرکل کے ساتھ, اور پھر عمران خان کو باہر ہم لے کے آئیں گے, ادروائز مشکل ہوگا, ہمیں پارٹی کو مضبوط کرنا ہے لیکن ڈیل کرنی ہوگی. اب اس میں کشمکش میں جو ایک طبقہ ہے وہ عمران خان سے انہوں نے خوشنودی حاصل کر لی ہے کہ آپ بات چیت کریں, لیکن کیا یہ بات چیت سکسیسفل ہوگی؟ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت حکومت یا جو فیصلہ ساز ہیں ان پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں. پی ٹی آئی کے جتنے کارڈ تھے وہ تقریباً میرا خیال ہے ان میں کوئی کامیاب نہیں رہا, وہ کوئی چلا نہیں. ٹرمپ کارڈ تھا, وہ بھی کوئی وہاں سے بھی کوئی ٹویٹ نہیں آیا. بالکل. جوڈیشری آپ کے سامنے ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طریقے سے اس وقت کنٹرول ہے یا جوڈیشری کی صورتحال ہے, اتنا بھی کسی کو بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا, ایون حکومت بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ اتنی عدلیہ سرنڈر کر جائے گی. اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں تو ود ان جو پارٹی ہے وہاں بھی جس طرح تقسیم, تو میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ اگر بات چیت کرتی ہے تو وہ اپنے ٹرم پہ کرے گی. اس وقت عمران خان نے کیا یہ سہولت کاری پرووائڈ کرنا ختم کر دی ہے, انڈیو کرپشن تو کرپٹ پریکٹس میں سزا ہوئی ہے. عمران خان کو کہتے ہیں جی مذاکرات سے اس کو باہر نکال دیا جائے, بھئی آپ اپنی اپیل لگائیں, اور اپیل لگوائیں ہائی کورٹ میں. میں تو کہتا ہوں کہ ونس فار آل ہائی کورٹ سے بھی سزا برقرار رہے اور سپریم کورٹ سے برقرار رہے, تاکہ 14 سال کے لیے نا ٹھنڈ پروگرام ہو جائے کہ جب پتہ لگے کرپشن کی ہے تو بھگتے. کرپشن کی ہے تو کرپشن کی جو سزا بنی ان کو ملی ہے وہ سرو کرے.